جتنا آدمی زیادہ نیک ہوتا ہے اس کی زندگی میں تکلیفیں اتنی زیادہ آتی ہیں۔ برۃ المعلی مکے کا قبرستان، وہاں جب میں جاتا ہوں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ معلوم ہے کہ حضرت ختیجہ کی، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر ہے معلی میں، اس قبر میں ایک قبر کے اندر بیٹے کی بھی قبر ہے، عبداللہ کی بھی، سبحان اللہ، ماں کی بھی قبر ہے، اور ماں کی بھی قبر ہے، اور اپنے ہاتھ سے ہمارے نبی نے اپنے 6 بچوں کو دفنایا ہے۔ ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں اپنے 7 میں سے 6 بچوں کو اپنی زندگی میں دفنایا ہے۔ آدمی کو رنج پہنچتا ہے، غم پہنچتا ہے، اور آدمی جتنا بڑا جتنا نیک ہوتا ہے، یہ مت کہو میں نے کس کا کیا بگاڑا ہے، میں تو نمازی ہوں، میں توحید والا ہوں، مجھے غم کیوں پہنچ رہا ہے؟ تو لائق ہے غم دینے کے، اس لیے اللہ تجھے غم دے رہا ہے۔ ایک چیز ذہن میں بٹھاؤ، ہر رنج اور غم کا علاج توکل ہے۔ سبحان اللہ، کیا لفظ بول رہا ہوں میں؟ درد تو ہوتا ہے آدمی، ابھی میں تقریر کمرے میں بیٹھ کے سن رہا تھا، جتنا آدمی زیادہ نیک ہوتا ہے اس کی زندگی میں تکلیفیں اتنی زیادہ آتی ہیں۔ یہ طے شدہ حقیقت ہے۔ جب میں اس چیز کو پڑھتا ہوں، مکہ مکرمہ جب میں جاتا ہوں، بقی نہیں ہے، مکے میں معلی قبرستان، مقبرۃ المعلی مکے کا قبرستان، وہاں جب میں جاتا ہوں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ معلوم ہے کہ حضرت ختیجہ کی، اور کسی بیوی کی قبر معلوم نہیں، ایک ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی، بیچ میں تھے وہ، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں، مکہ چھوڑنے کے بعد 16 کلومیٹر یا 17 کلومیٹر کے بعد روڈ پر ایک قبر ملتی ہے، وہ حضرت میمونہ کی ہے۔ یہ چھوڑیں گے تو حضرت عائشہ کی کون سی ہے، حضرت حفصہ کی کون سی ہے، نہیں معلوم ہوتی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر ہے معلی میں، اس قبر میں ایک قبر کے اندر بیٹے کی بھی قبر ہے، عبداللہ کی بھی، سبحان اللہ، ماں کی بھی قبر ہے، اور ماں کی بھی قبر ہے، اور اپنے ہاتھ سے ہمارے نبی نے اپنے 6 بچوں کو دفنایا ہے۔ ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں اپنے 7 میں سے 6 بچوں کو اپنی زندگی میں دفنایا ہے۔ آپ جب انتقال ہو رہے تھے صرف ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ آدمی کو رنج پہنچتا ہے، غم پہنچتا ہے، اور آدمی جتنا بڑا جتنا نیک ہوتا ہے، یہ مت کہو میں نے کس کا کیا بگاڑا ہے، میں تو نمازی ہوں، میں توحید والا ہوں، مجھے غم کیوں پہنچ رہا ہے؟ تو لائق ہے غم دینے کے، اس لیے اللہ تجھے غم دے رہا ہے۔ حدیث سنی نہیں ابھی آپ نے؟ حدیث سنا نہیں آپ نے؟ ان کان فی دینہ صلابہ زید فی بلائہ، کیا لفظ ہے؟ پڑھو یہ حدیث میرے ساتھ، ان کان، بولو نا، حدیث پڑھ لو، ثواب ملے گا میرے بھائی۔ ان کان فی دینہ صلابہ زید فی بلائہ، اگر اس کے دین میں مضبوطی ہے تو اللہ حکم دیتا ہے اسے اور آزماؤ۔ اللہ اکبر، یہ لائق ہے آزمائش کے۔ رنج اور غم ہمیں ملتے ہیں، ہمیں ملتے ہیں، جو بھی رنج ہمیں ملتا ہے اس پر اگر ہم صبر کرتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ اس کا علاج جانتے ہیں؟ رنج اور غم جب ہوگا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا کرنا؟ رنج اور غم کی دعا کیا ہے؟ جب دل غمگین ہو جائے، غمگین، میں اکثر بولتا ہوں آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے لوگ ڈرے ڈرے رہتے ہیں، ڈرے ڈرے، میں بولتا ہوں یہ پڑھ لو، آپریشن تھیٹر کو جانے سے پہلے پڑھ لو، یہ پریکٹیکل بات کرتے ہیں، پریکٹیکل بات کرتے ہیں۔ آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے، انستیشیا چڑھائے جانے سے پہلے تم یہ پڑھ لو، اس لیے کہ اسے حضرت ابراہیم نے آگ میں پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، کہاں پڑھا؟ کہاں پڑھا؟ آگ کے اندر پڑھا ہے۔ ابراہیم نے آگ کے بیچ میں پڑھا ہے اسے، اور وہاں سے اللہ نے نکالا ہے۔ رنج اور غم کی دعا کیا ہے؟ بولیں سبحان اللہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ کیا پڑھیں؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، پڑھتے ہیں دعا یہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل،
کیا معنی ہے اس کا؟ حسبی، پہلے اس کا معنی سمجھ لو، ایک ایک لفظ کا معنی سمجھو، پڑھنے میں مزہ آئے گا، تاثیر آئے گی۔ حسبی اللہ، ملا کے پڑھے تو حسبی اللہ، میرے لیے کافی ہے میرا اللہ۔ اللہ اکبر۔ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ بس ہے۔ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ، وَنِعْمَ الْوَكِيلِ، میں جہاں جاتا ہوں کوئی سوال کرتا ہوں، جواب دینے پر انعام بھی دیتا ہوں۔ یہاں کروں سوال، کروں سوال یا آگے بڑھوں؟ کیا معنی ہے نعم الوکیل کا؟ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ وکیل کا معنی ہے دعا۔ ایک آدمی آمین بول رہا اور کوئی بیچارے بول بھی نہیں رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، اولاد میں، زندگی میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ جی، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ بس ہے۔ یاد رکھو اسے، ہمیشہ یاد رکھو میرے۔ کون راضی ہو رہا ہے، کون ناراض ہو رہا ہے، بالکل فکر مت کرو۔ اللہ راضی ہو رہا ہے یہ دیکھو بس، یہ یاد رکھو، لکھ کے رکھو۔ آپ کتنی بھی کوشش کر لو انسانوں کو راضی کر نہیں پاؤ گے، آپ نہیں کر پاؤ گے، ہرگز نہیں راضی کر پاؤ گے۔ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کو راضی کریں انشاءاللہ۔ میرے لیے میرا اللہ بس ہے۔ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ، اس کا معنی سمجھ لو۔ تھوڑا میرے بھائی نے کہا ہے، آپ اور اس میں مزید اضافہ کر لو۔ سب سے بہترین کام کو پورا کرنے والا، کارساز کا معنی یہی ہے، کام کو پورا کرنے والا سب سے بہترین اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ یہ کام کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ رنج و غم کے وقت میں پڑھو انشاءاللہ۔ توکل رنج و غم کا علاج ہے۔ اپنے سارے غموں کو اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہارے غموں کو دور کرے گا۔ کتنی